بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بہلول دانا کا نام تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا اصل میں کون تھے؟ ان کا اصل نام کیا تھا اور لوگ انہیں پاگل اور دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ ناظرین، بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کے ایک درویش ہیں۔ ان کا اصل نام وہب بن عمر ہے، لیکن آپ بہلول دانا کے نام سے مشہور ہوئے اور اسی نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ بہلول کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فہم و فراست اور دانائی، خوش مزاج اور رہنمائی کرنے والا۔ آپ کے اندر کمال دانشوری اور دانائی تھی۔ آپ بہت خوش مزاج تھے اور ہنسی مذاق کے اندر ایسی معرفت کی بات کر جاتے کہ بڑے بڑے دانشور بھی حیران رہ جاتے۔ ان کی ذات کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان کا نام بہلول دانا پڑ گیا اور آج بھی اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہلول دانا کوفہ میں پیدا ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے بہلول دانا کی ملاقات کوفہ میں ہوئی جب خلیفہ سفر حج پر تھا۔ اس وقت بہلول دانا نے خلیفہ کو کچھ نصیحتیں کیں اور حکمت کی باتیں بتائیں، جن سے متاثر ہو کر خلیفہ بہلول دانا کو اپنے ساتھ بغداد لے آیا۔ پھر ان کی زندگی بغداد میں ہی بسر ہوئی اور ان کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ بہلول دانا کا شمار امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید میں ڈال کر ان کے پیروکاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو کچھ لوگوں نے امام موسیٰ کاظم سے قید خانے میں ملاقات کی اور آئندہ کا لائحہ عمل دریافت کیا۔ جواب میں امام موسیٰ کاظم نے ایک لفظ جیم لکھ کر ان کو دے دیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جیم کا مطلب جلا وطنی سمجھا، کچھ لوگوں نے جیم کا مطلب جبل یعنی پہاڑوں میں روح پوشی سمجھا، اور حضرت بہلول دانا نے جیم کا مطلب جنون سمجھا، اور تب انہوں نے دیوانگی اختیار کر کے دنیا کی شان و شوکت کو ترک کر دیا۔ وہ مظلوموں کی حمایت کرتے اور حکومت وقت پر تنقید کرتے رہتے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہ تھا۔ خلیفہ وقت نے کئی بار آپ کو سزا دینے اور اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر آپ اپنی درویشی اور کمال حکمت سے ہر بار بچ نکلتے۔ حضرت بہلول دانا کی دلچسپ حکایات بڑے شوق سے سنی اور کہی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات اور حکایات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جن سے آپ ان کے کردار کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو کتنی دانائی اور معرفت عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوا اچانک رک گیا۔ نان بائی نے طرح طرح کے کھانے چولہے پر چڑھا رکھے تھے، جن کی خوشبو نے فقیر کی بھوک کو بڑھا دیا، مگر فقیر کے پاس یہ لذیذ کھانے کھانے کے پیسے نہ تھے اور وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی بھاپ کے ساتھ نرم کر کر کے کھانے لگا اور بھاپ میں چھپی کھانے کی لذت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی جٹ سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا کہ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ میرے پیسے تو نکالو۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، کون سے پیسے؟ نان بائی نے جواب دیا، ابھی جو تم نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اس کے پیسے کیا تمہارا باپ دے گا؟ فقیر بے چارگی سے بولا کہ تمہارے کھانے کی بھاپ اڑ کر ہوا میں جا رہی تھی۔ اگر میں نے خود کو بہلانے کے لیے اس کے ساتھ روٹی نرم کر کے کھا لی تو تمہارا کیا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ نان بائی ڈٹائی سے بولا کہ بس ادھر ادھر کی چھوڑو اور میرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ادا کرو، میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ نان بائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ مجھے اب اس مصیبت سے کون نکالے گا، میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ ان کی بحث بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت بہلول دانا کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ وہاں رک کر ان کی باتیں سننے لگے اور فقیر سے ماجرا دریافت کیا۔ فقیر نے ساری بات بہلول دانا کو بتائی تو بہلول دانا نے نان بائی سے پوچھا کہ کیا اس نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نان بائی نے کہا کہ کھانا تو نہیں کھایا، مگر اس سے فائدہ تو اٹھایا ہے، میں اسی کی قیمت مانگ رہا ہوں، مگر اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بہلول دانا نے کہا، بالکل درست ہے، تم اس کا گریبان چھوڑو، میں قیمت دے دیتا ہوں۔ بہلول نے اپنی جیب سے سکے نکالے اور زمین پر گرانا شروع کر دیے اور کہا کہ نان بائی لو، ان سکوں کی آواز پکڑ لو۔ نان بائی بولا کہ یہ پیسے ادا کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔
یہ سن کر سارا مجمع کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور نان بائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ چلتے چلتے بہلول دانا کی نظر 2 بچوں پر پڑی جو رو رہے تھے۔ بہلول نے رک کر ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بڑے بچے نے کہا کہ ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج پر گیا تھا اور جانے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں واپس نہ آ سکا تو اس میں سے جو تم چاہو میری اولاد کو دے دینا، اور اگر میں واپس آ گیا تو اپنی امانت وصول کر لوں گا۔ مگر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ ہم نے اپنی امانت قاضی سے واپس مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ جو تم چاہو میرے بچوں کو دے دینا، اس لیے میں تمہیں 100 اشرفیاں دینا چاہتا ہوں، چاہو تو لے جاؤ ورنہ تمہاری مرضی۔ اب ہم کیا کریں؟ بہلول نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بچوں اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں قاضی سے بات کرتا ہوں۔ بہلول ان کو لے کر قاضی کے پاس پہنچا اور بولا، اے قاضی، تم ان یتیم بچوں کا حق ان کو کیوں نہیں دیتے؟ قاضی بولا کہ یہ چالاک لڑکے تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ اس میں سے جو چاہے بچوں کو دے دینا۔ اب میں ان کو 100 اشرفیاں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کر رہے ہیں اور شہر بھر میں مجھے بدنام کرتے پھر رہے ہیں۔ بہلول نے کہا کہ قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، مگر اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے بھی کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ ان بچوں کو دے دینا۔ تو محترم قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ یہ 900 اشرفیاں ان بچوں کو دے دیں۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور یوں قاضی کو بچوں کا حق دینا ہی پڑا۔ پھر ایک دفعہ ایک سوداگر بڑی عجیب مشکل میں پڑ گیا۔ وہ سوداگر بہت کم نفع میں سستا مال بیچتا تھا، اس لیے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک یہودی تاجر اس سوداگر سے اس کی مقبولیت کی وجہ سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ اس کو نقصان پہنچائے، اور یہ یہودی لوگوں کو سود پر قرضے بھی دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوداگر کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے یہودی تاجر سے قرض مانگ لیا تو یہودی نے بڑی عجیب شرط رکھ دی کہ اگر سوداگر وقت پر قرض ادا نہ کر سکا تو یہودی اس کے جسم سے جہاں سے چاہے گا 1 سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر کی مجبوری تھی، اس نے شرط مان لی اور دستاویز لکھ کر یہودی کو دے دی۔ سوداگر مقررہ وقت پر قرض واپس نہ کر سکا تو یہودی نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ چونکہ یہودی کے پاس پکی دستاویز تھی، اس لیے قاضی کو یہودی کے حق میں فیصلہ دینا پڑا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہودی شریف سوداگر سے حسد کرتا ہے اور اس کے جسم کے ایسے حصے سے گوشت کاٹے گا کہ سوداگر کی موت واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ آج اور کل پر ٹالتا رہا۔ یہ قصہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں کی ہمدردی شریف سوداگر کے ساتھ تھی، مگر وہ سوداگر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی دوران کسی نے یہ بات بہلول دانا کو بتا دی۔ بہلول دانا یہ سن کر فوراً اٹھے اور اپنی گدڑی سنبھالے عدالت کی طرف چل پڑے۔ عدالت پہنچے تو قاضی سے اجازت طلب کی کہ میں انسانیت کے ناطے سوداگر کا وکیل بننا چاہتا ہوں۔ قاضی نے اجازت دے دی تو بہلول دانا بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے اور سوداگر کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا شرط طے پائی تھی۔ سوداگر نے کہا کہ یہی شرط طے پائی تھی کہ میں اگر مقررہ وقت پر رقم ادا نہ کر پایا تو یہودی میرے جسم کے جس حصے سے چاہے گا 1 سیر گوشت کاٹ لے گا۔ بہلول دانا نے یہودی تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا اس نے درست کہا؟ یہودی بولا کہ ہاں، میرے پاس اس کی پکی دستاویز بھی موجود ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا تو ٹھیک ہے، تم اس کے جسم سے 1 سیر گوشت کاٹ لو، یہ تمہارا حق ہے، مگر یاد رکھنا کہ شرط گوشت کی ہے، خون کی نہیں، لہٰذا گوشت کاٹتے ہوئے اس کا ایک بھی قطرہ خون نہ بہے اور گوشت پورا 1 سیر ہونا چاہیے۔ اگر گوشت 1 سیر سے ذرا بھی کم یا زیادہ ہوا یا اس کا ایک بھی قطرہ خون بہا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ اس پر یہودی کا منہ کھلا رہ گیا۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہیں منظور ہے؟ یہودی نے کہا کہ نہیں۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کی جائے گی۔ اس طرح سوداگر کی جان بخشی ہو گئی۔ بہلول دانا کو قاضی سمیت تمام حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔
ناظرین، بہلول دانا کو ان کی فہم و فراست اور حاضر جوابی کی وجہ سے ہر دور میں پسند کیا جاتا ہے۔ وہ دیوانگی کا لبادہ اوڑھے مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ وہ بہت ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل بھی تھے۔ جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کے لیے چل نکلتے۔ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا کا کردار آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی مخلوق خدا کی خدمت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی خود آ کر آپ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند یا کوئی پریشان حال جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ آگے بڑھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔